درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس دن پورے مدینہ منورہ میں کوہرام تھا، اتنا کوہرام کہ جنات کے نوحہ کرنے کی آوازیں لوگوں نے سنی۔ اللہ اکبر، کوئی آنکھ ہی نہیں ہوگی جس سے آنسو نہ بہتے ہو، حتیٰ کہ جانور تک روئے، پتھر تک روئے، جنات تک روئے، درختوں سے تک رونے کی آوازیں سننے والوں نے سنی۔ یہ غم کا ماحول تھا عرض مدینہ منورہ پر۔ ایسے میں ایک جوان آیا اور اس جوان نے ایک شخص سے پوچھا، ایک صحابی سے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اہل مدینہ سوگوار کیوں ہے؟ سوگواری کی وجہ کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہمارا تو سب لٹ گیا، ہمارا تو بچا ہی کیا۔ وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے کہ آج کے دن کا غم ہم زندگی بھر کبھی بھلا نہیں سکتے۔ آنے والے جوان نے کہا ایسا کیا غم ہو گیا مدینہ منورہ والوں کو؟ تو انہوں نے کہا آج ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب وہ جوان اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا، وہ جوان اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا اور اس نے کہا لٹے تم نہیں بلکہ لٹ تو میں گیا، میرا سب برباد ہوا، میرا کچھ بچا نہیں، تباہی اور بربادی تو میرے لیے ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کیوں؟ تیرے لیے کیا تباہی ہے؟ تیرے لیے کیا بربادی ہے؟ اس جوان نے کہا حضور کی شان سن کر، حضور کی عظمت سن کر، حضور کی بزرگی سن کر میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کی شان اور عظمت سن کر میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ان کو دیکھا نہیں تھا۔ یعنی مسلمان تو ہوں مگر شرف صحابیت سے ابھی محروم ہوں، صحابیت کا شرف میرے پاس نہیں، کیونکہ یہ شرف نماز نہیں دلا سکتی، یہ شرف روزہ نہیں دلا سکتا، یہ شرف زکوٰۃ اور حج نہیں دلا سکتے۔ اس لیے میں تو آیا تھا زیارت کرنے کے لیے کہ ایمان کی آنکھوں سے جانے کائنات کو دیکھوں گا، جانے ایمان کو دیکھوں گا، جانے نماز کو دیکھوں گا، کعبے کے کعبے کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ ایک جھلک دیکھ کر میرا شمار بھی صحابہ کی صف میں ہوگا، صحابہ کی فہرست میں ہوگا، مگر افسوس تم کہتے ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی نے فوراً جو وہ پھرتی دکھائی اور کہا یہ اطلاع آگے جو صحابہ کھڑے ہوئے ہیں ان تک پہنچا دو کہ ایک آیا ہے ایمان والا ہے، زیارت کا شرف اور زیارت کا شرف چاہتا ہے، اسے لقاء کا شرف حاصل کرنا وہ چاہتا ہے، وہ ایک جھلک مصطفیٰ کریم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق کا جلوہ، وہ ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت جب یہ خبر آگے کی طرف پہنچی تو وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں رکھ دیا گیا تھا، لیکن ابھی قبر اقدس پر مٹی کی تزئین نہیں کی گئی تھی، مٹی کو مزین نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی زبان میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ رسول اللہ کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، حوصلہ نہیں ہے۔ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ابھی حضور علیہ السلام کے مزار مقدس پر مٹی کو سجایا نہیں گیا تھا، لیکن قبر رسول میں حضور علیہ السلام کو آرام کے لیے ضرور رکھ دیا گیا تھا۔ جب یہ بات ان صحابہ تک پہنچی جو مصطفیٰ کریم کے مزار مقدس کے ارد گرد موجود تھے تو مولا کائنات نے کہا جلدی سے اس کو بلاؤ، اس کو جلدی سے بلاؤ، توجہ کرنا تاکہ میں اگلی بات جو پڑھنے جا رہا ہوں، اگلی بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو موت کے متعلق جو روایت میں پڑھنا چاہتا تھا وہ روایت آپ کے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، سمجھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور قبر انور میں بعد وصال لیٹ چکے ہیں، مٹی سجائی نہیں گئی ہے، ایسے میں آنے والے جوان کو بلایا جاتا ہے، وہ جوان آگے آتا ہے، اللہ کے رسول کے چہرے اقدس سے جب وہ کپڑا ہٹایا جاتا ہے اور اس جوان کو کہا جاتا ہے لو دیکھ لو، دیکھنے کی تمنا لے کر آئے تھے، دیکھنے کی تمنا لے کر آئے تھے، زیارت کی تمنا لے کر آئے تھے، لو دیکھ لو۔ اس نے جھلک دیکھا، اس نے جھلک دیکھا وصال کے بعد قبر میں مٹی سجانے سے پہلے، وصال کے بعد قبر میں مٹی سجانے سے پہلے
ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہوا، لیکن دونوں گروپ یہ کہتے ہیں جو صحابی مانتے وہ بھی اور جو نہیں مانتے وہ بھی، چونکہ اس نے ماپے کی آنکھ سے ایمان کی حالت میں قبر انور میں دیکھنے کے بعد حضور کو ایک جھلک دیکھا، اس لیے کوئی غوث و قطب و ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگرچہ باب وصال دیکھا، اس کے مرتبے کو کوئی غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، وصال کے بعد مٹی قبر پر سجنے سے پہلے کوئی ایک جھلک دیکھ لے تو غوث قطب ابدال اوتاد اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جن صحابہ نے حضور کو ظاہری حیات میں بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان صحابہ کے مرتبے کو کوئی کیسے پہنچ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اب سمجھ گئے صحابی کسے کہتے ہیں؟ اب سمجھ گئے صحابی کسے کہتے ہیں؟ توجہ آپ کی، سمجھ گئے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جہاں غوث اور ابدال نہ پہنچ سکے صحابی، موت کیسے آتی ہے یہ عنوان لے کے چلے۔ اب ذرا سنو ایک صحابی کی زندگی کے آخری لمحے، دھیان سے سنا، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمرو ابن عاص کون ہے پتہ ہے؟ جن صحابہ کو حضور نے سیاست میں تیار کیا تھا، ان بلند بالا ہستیوں میں سے ایک حضرت عمرو ابن عاص۔ متقی کتنے تھے پتہ ہے؟ پہلے تو صحابی ساری منقبتیں یہی ہیں، لیکن اس پر تقویٰ، شرف صحابیت کے ساتھ تقویٰ۔ کتنے متقی تھے سنیں۔ فاروق اعظم نے اپنے دور میں ان کو ملک شام کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ملک شام فتح کرنے کے لیے گئے تو چونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھے، فوج کے سربراہ اور امیر تھے، جو علاقہ ان کو شام کا فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے وہ امیر تھے، تو انہوں نے وہاں پر جنگل میں خیمے لگوائے تھے، خیمے، اور جو خیمے لگوائے تھے انہوں نے، تو چونکہ کئی دن لگ گئے شہر فتح ہونے میں، شہر فتح ہونے میں کئی دن لگ گئے، تو ان کا خیمہ جس میں وہ قیام پذیر تھے، اس خیمے میں کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈے دے دیے۔ تو جب شہر فتح ہو گیا تو سب کے خیمے اکھاڑے جانے لگے۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا میرا خیمہ مت اکھاڑنا، چونکہ لگا ہے بیت المال کے پیسے سے، حکومت کے پیسے سے لگا ہے، میرا خیمہ مت اکھاڑنا، اس کے پیسے میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ خیمہ میرا مت اکھاڑنا، چونکہ حکومت کے پیسے اس کو ضائع تو کر نہیں سکتے، لیکن پیسہ میں دے دوں گا، خیمہ یہی رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آپ کا خیمہ نہیں اکھاڑے؟ یا رہنا آپ کو؟ رہنا نہیں، جانا تو مجھے بھی ہے، لیکن خیمہ اس لیے اکھاڑنے سے منع کرتا ہوں کہ میرے خیمے میں کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہے اللہ، اور اس نے انڈے دے دیے ہیں۔ اب اگر تم میرا خیمہ اکھاڑو گے تو اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا گھونسلہ ٹوٹے گا تو اس کے انڈے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ میں کسی کبوتری کا گھونسلہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتا، مجھے خیمے پر پیسے خرچہ کرنا پڑے میں پیسے خرچہ کر دوں گا، لیکن کسی پرندے کا بھی گھونسلہ ہماری وجہ سے اجڑ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے تقوی کا حال ہے، یہ ان کی پرہیزگاری کا حال ہے۔ اب ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس حدیث کے راوی، اس کو لکھنے والی ذات ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی۔
خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، صرف ایک جھلک موت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میرے والد عمرو ابن عاص کے انتقال کا وقت قریب تھا، میں ان کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد اکثر مجھ سے کہتے تھے، بیٹا اگر کوئی عقل مند انسان میرے سامنے انتقال کرے گا، کوئی عقل مند مرے گا میرے سامنے، اور اس کا ہوش بھی سلامت رہیں گے، اس کے حواس بھی سلامت رہیں گے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسے آتی ہے، ذرا بتاؤ۔ یعنی جو مرنے والا جس پوزیشن سے گزرتا ہے، مرنے والا جس منزل سے گزرتا ہے، تو ذرا میں پوچھوں گا کہ تو کیسے مر رہا ہے، تجھ پہ گزر کیا رہی ہے۔ لیکن پوچھنا کس سے؟ اکثر مرنے والے تو ہوش ہی کھو دیتے ہیں، اکثر مرنے والوں کے تو حواس بھی باقی نہیں رہتے، لوگ نہ بول پاتے ہیں نہ لوگ سن پاتے ہیں، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، کیا ان سے کوئی بات کرے گا؟ بہت سے لوگوں کو تو کلمہ پڑھنے کا بھی شعور باقی نہیں رہتا، لوگ تو پانی پینے کا بھی شعور باقی نہیں رہتا، استنجا وغیرہ کا بھی ہوش نہیں رہتا، لوگ پاخانہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی امان چاہتے ہیں، بس اللہ کی امان چاہتے ہیں، اس کے محبوب کے وسیلے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم بڑی شاعریاں کرتے ہیں، موت آئے گی تو ہم ایسا کر لیں گے اور موت آئے گی تو ویسا کر لیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے، تخیلات کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ واللہ ہم صحابی کے نالین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذرا کوئی یہاں ٹھہر کر کے سوچے تو صحیح، کوئی ذرا سنے تو صحیح، کوئی ہوش کے کام تو لگائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میرے والد اکثر کہتے تھے، اگر کوئی عقل مند مرے گا، کوئی دانشور میرے سامنے مرے گا اور اس کی عقل بھی سلامت رہے گی، میں پوچھوں گا کہ موت کیسے آ رہی ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ مرنے والے کو موت کیسے آتی ہے۔ کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آ کے بتائے گا کیسے، وہ تو قبر میں چلا گیا، بتائے گا کیسے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے والد عمرو ابن عاص جب انتقال کرنے لگے تو میں نے کہا، بابا آپ کہتے تھے کہ عقل مند کوئی مرے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، لیکن آپ کو کوئی ایسا مرنے والا نہیں ملا جس کو آپ پوچھ سکے، لیکن آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ کے بیٹے نے آپ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں پایا ہے۔ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کی عقل بھی سلامت ہے، ہوش اور حواس بھی سلامت ہے، آپ بتائیں نا ابو آپ کیسے دنیا سے جا رہے ہیں، موت کی تکلیف آپ کو کیسے ہے؟ پوچھنے والا بھی صحابی ابن صحابی، بتانے والے بھی صحابی، اور کیسے صحابی آپ نے دیکھ لیا، عظیم صحابی۔ وہ کہتے ہیں، میرے بیٹے میں تجھے بتاؤں میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں؟ امام سیوطی لکھ رہے ہیں، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، وہ صحابی جو حضور کا چہرہ دیکھتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، حضور کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی، وہ صحابہ، یہ عمرو ابن عاص ان لوگوں میں سے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑتی تھی لگ کر، اللہ نے اس دھول کی قسم قرآن میں یاد فرمائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والعادیات ضبطا فالموریات قطعا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ کی قسم، بلکہ ٹاپ نہیں، ٹاپ سے لگنے والے غبار کی قسم، اللہ قرآن میں یاد کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی غبار کی قسم میرا اللہ اٹھائے، ان کے گھوڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے گھوڑے بے مثال ہیں تو ان گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھنے والے صحابہ کی مثال کون ہے؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں، بیٹا تو اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ موت کے وقت کی تکلیف کیا ہے، تو سن لے، اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ کی طرح ہوں اور وہ میرے سینے پہ رکھ دیے گئے ہوں۔ زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اس کو کیا تکلیف ہوگی، اس وقت تیرا بابا وہی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی ناک سے سانس لینے کی بجائے، اگر کوئی ناک سے سانس لینے کی بجائے کوئی سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کا دم کیسے گھٹتا ہے، آج تیرے باپ کا دم ایسے ہی گھٹ رہا ہے بیٹا، جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ کورونا میں کف جم جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کورونا میں کف جم جاتا ہے، بلغم جم جاتا ہے، سانس کی نلیاں جام ہو جاتی ہیں، لوگوں نے دم توڑ دیا، سانس کی نلیاں جام ہو گئی، لوگوں نے دم توڑ دیا۔ صحابی رسول
عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. میں تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سب کو اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں بتاؤ جس نے رسول اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف یہ ہے, تو جو پوری پوری رات فلمیں دیکھتے ہوں گے, جو اپنے اوقات کو گانے سن کر کے گزارتے ہوں گے, جو عورتوں پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوں گے, جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے, جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے, جو سود کی شکل میں حرام لقمے کھاتے ہوں گے, وہ حرام لقمہ جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا 1 پیسہ کھایا گویا اس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر زنا کیا. اپنے حال پر رحم نہ کرو, اپنے حال پر رحم نہ کرو. یہاں تک فرمایا گیا جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کچھ خیال ہے؟ غفلت اتنی غفلت, مال کی محبت اتنی. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں پہنچ گئے, یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ گئے. سوچو, تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. میری دکان, میرا مکان, میری زندگی, میرے بچے, میری اولاد, کچھ نہیں لے جاؤ گے دنیا سے. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے اور 8-8 گھنٹہ بچوں کے لیے کماتے ہو, 8-8 گھنٹہ اپنے لیے محنتیں کرتے ہو, 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. کتنا جماؤ گے؟ اور جما رہے ہو تو لے کر کے کہاں جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. کل تک ہم لوگوں کو یہی کہتے تھے اپنے مال سے سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے, لیکن کورونا کی وبا نے تو قیامت سے پہلے ایک اور قیامت دکھا کر کے بتا دیا. بڑے بڑے مالدار کورونا میں مرے, خود کے کمائے ہوئے پیسے کا کفن بھی ان کو نصیب نہ ہو سکا, وہ گورنمنٹ کے کفن کے اندر لپیٹ کر کے گئے. اللہ اکبر, جو کورونا میں مرے ہم تو انہیں شہید مانتے ہیں, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس مال کے چکر میں اپنے اللہ کی عبادت کو فراموش کر رہے ہو, کس مال کے چکر میں اپنے اللہ سے دوری اختیار کر رہے ہو, کس دنیا کے چکر میں تم نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. دوست تو بلا لے تو دکانیں بند کر کے جاتے ہو, اور اللہ ایک دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے تو کبھی توفیق نہیں ہوتی جانے کی. کتنا دھڑلنے سے مسلمان کہتا ہے مولانا مجھے ٹائم نہیں ملتا, مجھے ٹائم نہیں ملتا. واہ رے مسلمان, تیرا مسلمان ہونا کیسا کہ تو نے تو واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکال لیا, تو نے تو دوستوں کے لیے ٹائم نکال لیا, تو نے تو بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال لیا, تو نے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالا. جس نے زندگی دی اس کے لیے ٹائم نہیں, جس نے ٹائم پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں, جس نے تجھے سانسیں دی اس کے لیے ٹائم نہیں, جس نے تجھے روزے دی اس کے لیے ٹائم نہیں, جس نے تجھے محبت کرنے والے ماں باپ دیے اس کے لیے ٹائم نہیں. ارے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے تیرے لیے غذا پیدا کی اس کے لیے ٹائم نہیں, تیرے پیدا ہونے سے پہلے جس نے تیرے لیے زمین کا بچھونا بچھایا اس کے لیے ٹائم نہیں, جس نے تیرے لیے آسمان سے میٹھا پانی برسایا اس کے لیے ٹائم نہیں, جس نے تیرے لیے روزی کے دروازے کھول دیے اس کے لیے ٹائم نہیں. روزی کے چکر میں رات کو بھولنے والوں یہ مت سمجھنا کہ روزی تمہارے پاسوں کی قوت سے ملتی ہے. اللہ جسے روزی نہ دے اگر وہ پہاڑ بھی کھود لے تو اس کو روٹی روزی نہیں مل سکتی. روٹی روزی بازار سے نہیں ملتی, اللہ کے کرم سے ملتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ.